بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسلامک فائنینس اسٹرکچرز ہے، یعنی اسلامک موڈ آف فائنینس، کہ وہ کون سے تمویلی طریقہ کار ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ایک شریعت کمپلائنٹ ٹرانزیکشن دو پارٹیز کے درمیان وجود میں آ سکتی ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ شریعت مطہرہ نے حلال اور پاکیزہ رزق اور مال کی بہت زیادہ پذیرائی کی ہے، اور حرام سے اسی قدر منع کیا ہے اور بہت سختی سے اس سے روکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ تم طیب چیزیں ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، وہ کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ تو اور بھی بہت ساری قرآن مجید کی آیات ہمیں مل جاتی ہیں جہاں پہ حلال طیبہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو حلال بیسکلی یہی چیز ہے کہ آپ اس میں کسی قسم کا کوئی غیر شرعی جو ایلیمنٹ ہے وہ اس کے اندر نہ ہو، اور شریعت کی تمام جو قوانین ہیں، شریعت کے تمام ضابطے ہیں، چاہے اخلاق کے ضابطے ہوں، چاہے وجوب اور فرائض کے ضابطے ہوں، ان کو بندہ پورا کرتے ہوئے کسی ٹرانزیکشن کو عمل میں لا رہا ہو۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت کا جتنا بھی یعنی شریعت اسلامیہ کا جتنا بھی اسٹرکچر ہے خرید و فروخت کا، لین دین کا، فائنینسنگ کا یا تمویل کا، وہ بنیادی طور پر دو چیزوں پر کھڑا ہوا ہے۔ ایک تو ہے اجارہ اور دوسرا ہے تجارہ۔ اجارہ کا مطلب یہ ہے کہ سروسز کا لین دین اور سروسز کا آپس میں تبادلہ، اور تجارہ کا مطلب یہ ہے کہ سامان کا، ٹینجیبل ایسیٹس، ایسی چیزیں جن کا ایک مادی وجود ہے، ان کی خرید و فروخت اور ان کا تبادلہ اور ان کا لین دین ہو۔ تو اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہوئے اس پریزنٹیشن کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں یہاں ملتی ہے وہ ہے انٹروڈکشن ٹو اسلامک فائنینس۔ اسلامک فائنینس کہتے کس کو ہے؟ تو موٹی سی بات ہے، اسلامک فائنینس جیسے بات آئی بھی، اسلامک فائنینس اس تمویلی طریقہ کار کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی غیر شرعی امر نہ ہو۔ غیر شرعی امور تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر اگر ان کو اصولوں میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ تین چیزیں ہو سکتی ہیں، جن میں سے دو جو ہیں وہ تو بالکل حرام ہیں، اور ایک جو ہے وہ بعض وجوہات کی وجہ سے بغیر بعض وجوہات کی وجہ سے اس سے منع کیا گیا ہے، جبکہ باقی دو جو چیزیں ہیں اس میں کسی وجہ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان دو چیزوں کے ساتھ اگر معاملہ ہو گیا تو وہ معاملہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ ہے ربا، سود جسے کہا جاتا ہے، انٹرسٹ، مارک اپ، یہ سارے الفاظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے غرر، جسے قرآن و حدیث کی نصوص میں اگر دیکھا جائے تو بہت واضح اس کے بارے میں ہمیں ہدایات ملتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے قمار، جسے میسر بھی کہا گیا ہے اور گیملنگ کہلاتا ہے۔ غرر جو ہے وہ عموماً انسرٹینٹی کہلاتا ہے، یعنی کوئی ایسا معاملہ جو آگے جا کے نزاع کا اور تنازع کا سبب بن سکتا ہو۔ تو غرر جو ہے وہ اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس کی وجہ سے آگے جا کے فریقین میں اختلاف اور تنازع پیدا ہو سکتا ہے، اور شریعت نے ہمیشہ صلح کا پرچار کیا ہے، والصلح خیر،
اور جھگڑے سے اور تنازع سے جس حد تک ہو سکے بچنے کا پرچار کیا ہے۔ تو جبکہ باقی جو دو چیزیں ہیں، انٹرسٹ اور گیملنگ یا سود اور جسے قمار کہتے ہیں، یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں معاشرتی طور پر ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی اکانومیکل ایکٹیویٹی کے ایک بہت بڑے احساس کا مالک بن جاتا ہے، جبکہ دوسرا جو ہوتا ہے وہ کھو دیتا ہے بہت کچھ۔ تو یہی چیز جو ہے یہ اس کے اندر بنیادی خرابی کی وجہ ہے۔ اچھا، اسلامک کانٹریکٹ کیا چیز ہے؟ تو جب بھی ہم کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، کوئی فائنینسنگ ہوتی ہے، تو اس میں بنیادی طور پر جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کانٹریکٹ، یعنی ایک دو بندوں کی باؤنڈنگ کسی ایک چیز کو لے کر، ایک ایک بات پر دونوں کا اتفاق ہو جانا، رضامندی ہو جانا۔ تو اس کے لیے شریعت نے کچھ الفاظ بھی متعارف کرائے کہ جب بھی آپ کوئی معاملہ کرتے ہیں تو اس میں فریقین کی طرف سے، نمبر ایک تو فریقین ہونے ضروری ہیں کہ دو پارٹیز ہوں، پھر ان میں سے ایک پارٹی ایجاب یعنی آفر کرے، دوسری قبول یعنی ایکسیپٹنس ہو دوسری کی طرف سے۔ اچھا، اسی طرح شریعت نے کانٹریکٹ کو یعنی معاہدے کو یا آپس میں جو بھی رضامندی سے جو ایک دوسرے سے ڈیل ہوئی ہے اس کو فلفل کرنے کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، اور معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر اور وعدے کو توڑنے پر بہت سخت وعیدیں بھی قرآن و حدیث کے نصوص سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اچھا، اچھا، یہ بات تو ہمارے سامنے آ گئی کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے، تو اس میں ایک ایجاب اور دوسرا قبول یعنی آفر اور ایکسیپٹینس پایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آفر اور ایکسیپٹینس ہر بندہ کر سکتا ہے یا آ، اس کے لیے بھی کچھ اہلیت ہونی ضروری ہے۔ تو شریعت نے اس کے لیے بھی اہلیت رکھی ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو خرید و فروخت کے معاملات کو، لین دین کے معاملات کو سمجھتا ہو، یعنی وہ کوئی بچہ نہ ہو اتنا چھوٹا جس کو خرید و فروخت کا نہیں پتا، اسی طرح کوئی مجنون پاگل نہ ہو، یا اس قسم کی اگر کیٹیگری میں کوئی بھی آتا ہے جس کی عقل اتنی پختہ نہیں ہوئی ہے کہ وہ لین دین کے معاملات کو سمجھ سکتا ہو، تو پھر ایسا شخص لین دین کے معاملے میں نہیں پڑ سکتا شریعت کی نظر میں۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ دیکھنے کی ہے کہ کیا آیا ہر چیز کا کانٹریکٹ ہو سکتا ہے، یا وہ بھی کوئی بہت اسپیسیفک چیزیں ہوں گی جن کی خرید و فروخت یا جن پر کانٹریکٹ ہو سکے۔ تو اس کی بھی شریعت نے باؤنڈریز مقرر کی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی جو غیر شرعی چیزیں ہیں، ناجائز اور حرام چیزیں ہیں، جیسے شراب ہے، یا سور ہے، یا اس قسم کی اس نوعیت کی جو دوسری چیزیں ہیں جو شریعت کی نظر میں پاکیزہ نہیں ہیں، حلال نہیں ہیں، تو ان کی بھی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، اور تو اس کو بھی کانٹریکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی مسلمان اس میں پڑھ بھی رہا ہو تو اس کا کوئی شریعت کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اس معاملے کی۔ تو کانٹریکٹس کتنے قسم کے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا ایک اوور ویو ہمیں یہاں پہ سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جو بھی معاملہ ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، وہ بے کہلاتا ہے۔ تو بیو کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے بے مقاعضہ ہے، بے مطلق ہے، بے صرف ہے، مضاربہ ہے، اور بیع العاجل بالآجل ہے، بیع العاجل بالعاجل ہے، بے سلم، استثناء، مشارکہ، مرابحہ، اجارہ، یہ سارے کے سارے معاملات بنیادی طور پر اسلامک ٹائپس آف کانٹریکٹس میں آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں جو ان سے ریلیونٹ ہے اور ان میں کہیں نہ کہیں ان کا عمل دخل ہوتا ہے، تو وہ وکالہ ہے، حوالہ ہے، اور ودیعہ ہے، اسی طرح قرض ہے۔ اچھا، یہ ہم نے شروع میں بھی بات کی، یہاں پر اس کو ایک اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو ممنوعات ہیں وہ جو جن چیز کی لین دین ہو سکتی ہیں شرعاً ان کی گنجائش ہے، تو وہ یہ ہے
سروسز ہو سکتی ہیں، ٹریڈ ہو سکتی ہے، رینٹ پہ آپ کسی کو کوئی چیز دینا چاہیں، کوئی سامان، کوئی گاڑی، کوئی مکان، سروس میں کیا کہتے ہیں، ملازمین کے معاملات آ جاتے ہیں، وہ اپنی سروسز فراہم کر رہے ہوتے ہیں، اداروں کے معاملات آ جاتے ہیں، ایجنسیز آ جاتی ہیں ان کے اندر، ٹریڈ میں پھر ہر طرح کی جو جائز اور شرعی حدود کے اندر آنے والی چیزیں ہیں وہ ساری اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ان سارے معاملات کی پارٹنرشپ بھی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی آپ نے کوئی ایجنسی کھول لی ہے سروسز دینے کی تو اس میں بھی پارٹنرشپ ہو سکتی ہے، اور آپ نے کوئی مینوفیکچرنگ کمپنی شروع کر دی ہے، کوئی کارخانہ، کوئی فیکٹری شروع کی ہے، تو اس میں بھی ظاہر سی باتیں پارٹنرشپ ہو سکتی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ سب چیزیں اگر آپ غور کریں تو شروع میں جیسے بات آئی تھی کہ ٹریڈ اینڈ سروس، یعنی تجارہ اور اجارہ کے گرد ہی سارے کے سارے معاملات گردش کر رہے ہیں۔ اچھا، ممنوعات بھی ہماری بات ہو چکی ہے، اس کو انہوں نے یہاں چارٹ میں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح ایک غرض سے منع کیا گیا، ربا سے منع کیا گیا، حرام چیزوں سے منع کیا گیا، حرام چیزوں سے ان کی کسی بھی قسم کی ان کے لین دین، ان کی خرید و فروخت ممنوع ہے۔ اور اسی طرح ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر وہ ہارمفل ہو، انسانی آبادی کو نقصان پہنچاتی ہو یا انسان کو نقصان پہنچاتی ہو، اگرچہ وہ فی نفسی حرام نہ ہو، تو ایسی چیز بھی اخلاق کے دائرے میں آتے ہوئے شریعت کی طرف سے اس کو ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہوگا اس پر، اور شریعت اس کو پسند نہیں کرے گی۔ اچھا، سب سے پہلے آ جاتے ہیں یہاں پہ بیع المقاعضہ۔ بیع المقاعضہ تو ایسا آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی لین دین کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ دو طرح سے ہوتا ہے، بلکہ تین طرح سے ہو سکتا ہے۔ یا تو وہ پیسوں کے بدلے میں پیسہ، یعنی سمن کے بدلے میں سمن کی کا تبادلہ ہو رہا ہوگا، جو شریعت کی اصطلاح میں بیع الصرف کہلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ سامان کے بدلے میں سامان، یعنی پیسے کے بدلے میں پیسہ نہیں، بلکہ جو ہمارا سبجیکٹ میٹر ہے اس کی ایک کے بدلے میں دوسرے سے تبادلہ ہو رہا ہے، تو یہ ہمارا بیع المقاعضہ یا بارٹر سیل کہلاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ سامان کو خرید و فروخت ہو رہی ہو پیسوں کے بدلے میں، تو یہ بے مطلق کہلاتا ہے۔ تو بے مقاعضہ کی انہوں نے بنیادی طور پہ یہاں پہ یہی وضاحت کی ہے کہ سامان کے بدلے میں خرید و فروخت جو ہو وہ بے المقاعضہ ہے، شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ شریعت نے بعض جگہوں پہ اس کے لیے کچھ حدود مقرر کی ہیں، کچھ چیزیں جن کے اندر جنس اور قدر، یعنی یکسانیت ہو چیز میں اپنے آپ میں، اس کی ذات میں، نمبر دو اس کے اندر وزن پایا جاتا ہو، یعنی وہ وزن کر کے اس کا لین دین ہوتا ہو، یا پھر اس کو ماپ کر، یعنی کسی پیمائش کے ذریعے سے پیمانے کے ذریعے سے اس کا لین دین ہوتا ہو، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں شریعت میں حدیث میں بعض چیزوں کی تفصیل بھی ذکر کی گئی ہے، جیسے نمک ہے، اور دوسری اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں۔ تو ان کی جب آپس میں تبادلہ ہو رہا ہو تو بنیادی طور پہ تو یہ بے مقاعضہ کے اندر ہی آئے گا اور بارٹر سیل ہی ہو رہی ہوگی، لیکن اس میں پھر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اگر وہ ہم جنس کے ساتھ، یعنی ایک چیز کی اسی کی جنس اس کی جیسی ہی دوسری چیز کے ساتھ اگر لین دین ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس میں برابری کرنا ضروری ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس کو ہاتھ کے ہاتھ دینا ضروری ہوگا، اس میں آپ ڈیفرٹ نہیں کر سکتے اسے، اور ادھار نہیں کر سکتے اس میں پھر۔ جنرل سیل بے مطلب جیسے پہلے بھی بات آئی کہ سامان کے بدلے میں سامان نہیں، بلکہ سامان کو پیسوں کے بدلے میں لیا جا رہا ہو، دیا جا رہا ہو، تو یہ عام طور پہ ہمارے ہاں رائج ہے، اور اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، اور قرآن و حدیث سے بھی ہمیں اس کی کوئی ممانعت ظاہر نظر نہیں آتی، بلکہ نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، اور صحابہ کرام بھی یہ معاملہ کرتے رہے ہیں، یعنی سامان کے بدلے میں پیسوں کے بدلے میں سامان کی خرید و فروخت۔ تو
یہ بنیادی طور پر جو ہمارے پاس دوسری قسم آ جاتی ہے بے متفق کے نام سے، اسی جو ہے وہ بے صرف ہے، اس کے بارے میں بھی پہلے بات ہو چکی کہ منی ایکسچینج ہو رہی ہے، اور جو ہمارے پاس میڈیم آف ایکسچینج ہے انہیں کو آپس میں آپ تبادلہ کر رہے ہیں، یعنی پیسے کی آپ ایک دوسرے سے تبادلہ کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر ضروری ہے شریعت کی نظر میں کہ اگر سونے کی سونے کے بدلے میں یا چاندی کی چاندی کے بدلے میں اگر خرید و فروخت ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں پھر برابری بھی ضروری ہے دونوں میں۔ نمبر دو، اس میں یہ بھی ضروری ہوگا کہ وہ ہاتھ کے ہاتھ لین دین ہو رہا ہو، اس میں ادھار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اگر سونے کو چاندی کے بدلے میں یا چاندی کو سونے کے بدلے میں، یعنی مخالف جنس میں اگر ان کا تبادلہ ہو رہا ہو، تو پھر اس کے اندر جو کمی زیادتی ہے وہ جائز ہو جائے گی۔ البتہ ہاتھ کے ہاتھ پھر بھی اس کا لین دین کرنا ہوگا، ادھار اس میں جائز نہیں ہوگا۔ مرابحہ مرابحہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آ، آپ سادے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ کاسٹ پلس پروفٹ، کہ جتنی کاسٹ پڑی ہے اس کے بعد اس پر کچھ ایکسٹرا چارج کرنا، اور ساتھ میں یہ بات بتائی جانا کہ یہ میری کاسٹ ہے اور میں اتنا اس پر پروفٹ چارج کر رہا ہوں، یہ ضروری ہے۔ نہیں تو عام جو ہمارے ہاں معاملات ہو رہے ہوتے ہیں لین دین کے، جو مساومہ کہلاتے ہیں، تو اس کے اندر بھی ظاہر سی بات ہے کاسٹ پلس پروفٹ ہی ہوتا ہے، کیونکہ کوئی بھی عام طور پر لوگ کاسٹ سے کم پر چیز نہیں بیچ رہے ہوتے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ بے الامانات کہلاتی ہیں۔ بے الامانات کا مطلب یہ ہے کہ اس میں یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ کہ بھائی یہ چیز مجھے اتنی کی پڑی ہے اور میں اس پر اتنا اوپر سے چارج کر رہا ہوں۔ اچھا، مرابحہ جو ہے وہ ہماری جو جدید ہماری بینکنگ سسٹم ہے یا اسلامک فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں، وہاں پر بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا رہا ہے۔ اب اگرچہ بڑی حد تک اس میں کمی آ گئی ہے، اب دوسری چیزوں کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اور بھی بہت ساری یعنی مسامہ کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ اس کو بتانا ادارے بتانا پسند نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمیں چیز کتنے کی پڑ رہی ہے، تو وہ ایک لم سم ایک اماؤنٹ بتا کر اس سے وہ چارج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن بہرحال اس کا استعمال رہا ہے، تو ہوم فائنینسنگ میں اس کا استعمال رہا ہے کہ گھر بینک نے اپنے بیہاف پر خریدا ایک سرٹن پرائس میں، مثال کے طور پہ 10 لاکھ میں، اور اس کے بعد اس نے اس کو آگے 15 لاکھ کا بیچ دیا کسٹمر کو، کلائنٹ کو۔ اس طرح وہیکل میں بھی یہ چیز مرابحہ ہو سکتا ہے یا ہوتا رہا ہے، اور اب بھی ہو رہا ہے بعض جگہوں پہ۔ آ، اس طرح ہمارے پاس دیگر بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ مزاربہ مرابحہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہم نے ابھی تک جو ہم نے کچھ پڑھا تھا شروع میں، وہ ہم کہلاتا ہے کہ بے اعتبار کیا کہیں گے، بے اعتبار مبی کہلائے گا وہ، اس وجہ سے کہ اس میں جو بنیادی طور پہ جو تبدیلی آ رہی ہوتی ہے وہ سبجیکٹ میٹر کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ مدت کے حساب سے